غلط فہمی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب فرعون مصر کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی تو اس نے کہا کہ تم دونوں چاہتے ہو کہ زمین میں بڑائی تمہارے لیے ہو۔ سورہ یونس آیت 78۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی دعوتی تقریر میں تو صرف خدا کی بڑائی بیان کی تھی، تو پھر فرعون نے اس کو اس معنی میں کیوں لے لیا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی خود اپنی بڑائی چاہتے ہیں؟ اس نے خدا کی بڑائی کی بات کو خود متکلم کی بڑائی کے ہم معنی کیوں سمجھ لیا؟ اسی وجہ یہ تھی کہ فرعون خدا کی بڑائی سے واقف نہ تھا، وہ صرف انسان کی بڑائی کو جانتا تھا۔ اس کو بس اتنی ہی خبر تھی کہ انسان بڑے ہوا کرتے ہیں، اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ خدا سب سے بڑا ہے۔ ایسے لوگوں کی طرف سے دعوت حق کا رد عمل ہمیشہ اسی شکل میں ہوتا ہے۔ وہ خدا کی بڑائی سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے داعی جب خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے تو وہ اس کو اس کے سوا کسی اور معنی میں نہیں لے پاتے کہ داعی خود اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ وہ بے آمیز سچائی کو نہیں جانتے، وہ صرف اس سچائی سے آشنا ہوتے ہیں جس کے اوپر ان کی محبوب شخصیتوں کی مہر لگی ہوئی ہو۔ اس لیے داعی جب ان کے سامنے بے آمیز سچائی بیان کرتا ہے جس کے اوپر خدا کی مہر لگی ہوئی ہو تو وہ اس کو پہچان نہیں پاتے، اس کو وہ داعی کے اپنے احساس برتری پر محمول کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ برتر صداقت سے آشنا نہیں ہوتے، وہ صرف اس صداقت کو جانتے ہیں جو ان کے قومی تقاضوں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہو۔ اس لیے داعی جب برتر صداقت کا اعلان کرتا ہے تو اس کو سن کر وہ متوحش ہو جاتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی بھی کوئی صداقت ہو سکتی ہے جو ان کے قومی عزائم سے الگ اپنا وجود رکھتی ہو۔ ایسے لوگ اپنی بے خبری کا الزام داعی کے اوپر ڈال دیتے ہیں، وہ یہ کہہ کر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ کبر میں مبتلا ہے، وہ اپنا نام بلند کرنا چاہتا ہے۔ داعی خدا کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے اور بے خبر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داعی خود اپنی بڑائی کا اعلان کر رہا ہے۔ داعی خدا کی ذات کمال کی حمد بیان کرتا ہے، مگر بے خبر لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنی خود ستائی میں مشغول ہے۔ داعی حق کی یکتائی پر زور دیتا ہے اور بے بصیرت لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنی انانیت کا اظہار کر رہا ہے۔ حق کی دعوت۔ آج کل ہر آدمی دعوت حق کا نام لیتا ہے، مگر دعوت حق ابھی تک وجود میں نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ اس کی قیمت ادا کرنا نہیں چاہتے۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور دعوت حق کی بھی ایک قیمت ہے۔ جب تک وہ قیمت ادا نہ کی جائے، دعوت حق کبھی وجود میں نہیں آ سکتی۔ حق کی دعوت دینے کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ غیر حق کو چھوڑ دیا جائے۔ خدا کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اٹھنا اور انسان کی بڑائی میں گم رہنا، آخرت کا داعی بننا اور دنیا کے مفادات کے لیے قوموں سے کشمکش کرنا، ابدی مسائل کی بات کرنا اور اسی کے ساتھ وقتی مسائل میں الجھے رہنا، یہ سب تضاد کی باتیں ہیں، اور جو لوگ اپنے اندر تضاد لیے ہوئے ہوں وہ کبھی حق کے داعی نہیں بن سکتے۔ اس قسم کا ہر واقعہ بتاتا ہے کہ لوگ داعی حق کا ٹائٹل لینے کے لیے تو دوڑ پڑتے ہیں، مگر وہ اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگوں کو اپنی مفروضہ شخصیتیں اتنی زیادہ محبوب ہیں کہ ان پر ادنا تنقید سننا بھی انہیں گوارا نہیں۔ لوگوں کو اپنے دنیا کے مفادات اور مصلحتوں سے اتنی دلچسپی ہے کہ وہ ان کو کسی حال میں چھوڑنا نہیں چاہتے۔ جو قومیں اسلام کے پیغام رحمت کی مخاطب ہیں، ان سے وہ قومی اور مادی لڑائی چھیڑ کر انہیں اسلام سے بدکائے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی چیزوں کے ساتھ حق کی دعوت کا نام لینا صرف یہ ثابت کرتا ہے کہ آدمی حق کی دعوت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں۔ حق کی دعوت ابدی صداقتوں کی دعوت ہے۔ حق کی پکار خدا اور آخرت کی پکار ہے۔ یہ ایک نہایت نازک کام ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا کام جمع نہیں ہو سکتا۔ حق کا داعی لوگوں کو موت اور قیامت کے بھیانک مسئلے سے آگاہ کرتا ہے۔ اس کو ہر واقعے میں آخرت کی تصویر دکھائی دیتی ہے۔
وہ گرمی کی شدت دیکھتا ہے تو اس میں اس کو نار جہنم کی شدت دکھائی دیتی ہے۔ اس کو معاشی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو آخرت کی تکلیف یاد دلانے والا بن جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو ظلم کے خلاف چیختے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ لوگوں، اس دن کو یاد کرو جب تمہارے پاس زبان بھی نہ ہوگی کہ تم بولو، اور پانی کا ایک گلاس بھی نہ ہوگا جس سے تم اپنے سینے کی آگ ٹھنڈی کرو۔ آخرت کی پکار۔ ایک مسئلہ آدمی کے ذہن پر بہت زیادہ چھایا ہوا ہو تو دوسرے تمام مسائل سے اس کی نظریں ہٹ جاتی ہیں۔ وہ اپنے مخصوص مسئلے کا اس طرح مبلغ بن جاتا ہے جیسے کہ بس وہی سارا مسئلہ ہے، اس کے سوا کسی اور مسئلے کا وجود نہیں۔ کارل مارکس کے ذہن پر معاش کا مسئلہ چھا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب، اخلاق، فلسفہ، ہر دوسری چیز کو اس نے نظر انداز کر دیا۔ ٹولسٹوئے کے ذہن پر انسانیت کا غلبہ تھا۔ اس نے انسانیت کی باتیں اس طرح کہیں گویا دوسرے سیاسی اور اقتصادی پہلوؤں کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ ہندوستان میں بہت سے لیڈروں پر آزادی وطن کا خیال چھا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسری تمام چیزیں ان کے یہاں غفلت کے خانے میں چلی گئیں۔ یہی معاملہ ایک اور صورت میں حق کے داعی کا ہے۔ حق کے داعی کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت آخرت کی ہوتی ہے۔ وہ جہنم سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے اور جنت کا سب سے زیادہ مشتاق ہوتا ہے۔ اس کے قدرتی نتیجے کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے تمام مسائل اس کی نظر میں ایسے بن جاتے ہیں جیسے کہ ان کا کوئی وجود نہیں۔ مزدور اور صنعت کار کے معاملات کیا ہیں؟ ملک پر کس شخص یا کس قوم کی حکومت ہے؟ عہدوں کی تقسیم میں کس کو زیادہ حصہ مل رہا ہے اور کس کو کم؟ ایک قوم نے دوسری قوم کے خلاف کیا جارحانہ منصوبے بنا رکھے ہیں؟ اس طرح کی تمام چیزیں داعی حق کی نظر میں غیر اہم ہوتی ہیں۔ دنیا کے مسائل اس کے لیے اسی طرح ناقابل ذکر بن جاتے ہیں جس طرح عام قائدین کے لیے موت اور آخرت کے مسائل ناقابل ذکر بنے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں صرف دو ہی پکاریں ہیں، ایک دنیا کی پکار، دوسری آخرت کی پکار۔ آج تمام پکارنے والوں کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کو دنیا کی طرف بلا رہے ہیں، وہ لوگوں کو سیاسی اور معاشی اور سماجی خطرات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ بظاہر ان میں سے کوئی سیکولر اصطلاحوں میں بول رہا ہے اور کوئی مذہب کی اصطلاحوں میں، مگر حقیقت کے اعتبار سے سب کے سب ایک ہیں، کیونکہ سب کے سب دنیا کے مسائل کو اپنی توجہات کا مرکز بنائے ہوئے ہیں۔ نازک سوال۔ آرتھر کویسلر موت کی طرف سفر کو نامعلوم ملک، ان نون کنٹری کی طرف سفر کہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت ہماری زندگی کا سب سے عجیب اور پراسرار واقعہ ہے۔ ہر آدمی متجسس ہوتا ہے کہ یہ معلوم کرے کہ مر کر وہ کہاں پہنچنے والا ہے۔ امریکہ کے مشہور مشنری ڈاکٹر بلی گرام کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مسرت کا راز، دی سیکرٹ آف ہیپینس۔ اس کتاب میں بلی گرام نے لکھا ہے کہ ایک بار مجھے دنیا کے ایک بہت بڑے لیڈر کا ارجنٹ پیغام ملا۔ پیغام میں کہا گیا تھا کہ فوراً مجھ سے ملاقات کرو۔ میں روانہ ہو کر مذکورہ لیڈر کے یہاں پہنچا۔ جب میں لیڈر سے اس کے دفتر میں ملا تو وہ فوراً مجھے الگ کمرے میں لے گیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بڑے مؤثر لہجے میں کہا، I am an old man. Life has lost all meaning. I am ready to take a fateful leap into the unknown. Young man, can you give me a ray of hope? میں ایک بوڑھا آدمی ہوں۔ زندگی نے اپنی تمام معنویت کھو دی ہے۔ عنقریب میں نامعلوم دنیا کی طرف ایک فیصلہ کن چھلانگ لگانے والا ہوں۔ اے نوجوان شخص، کیا تم مجھے امید کی کوئی کرن دے سکتے ہو؟ موت ہر آدمی کا پیچھا کر رہی ہے۔ بچپن اور جوانی کی عمر میں آدمی سے بھولا رہتا ہے، مگر بالآخر تقدیر کا فیصلہ غالب آتا ہے۔ بڑھاپے میں جب اس کی طاقتیں گھٹ جاتی ہیں تب اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب میں بہرحال جلد ہی مر جاؤں گا۔ اس وقت وہ مجبور ہوتا ہے کہ سوچے کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اسے تلاش ہوتی ہے کہ وہ کوئی امید کی کرن پالے جو موت کے بعد آنے والے حالات میں اس کی زندگی کو تابناک کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے پیغمبر اسی امید کی روشنی کو دینے کے لیے آئے۔ پیغمبروں نے انسان کو بتایا کہ موت کے بعد ایک اور دنیا ہے جو ابدی بھی ہے اور معیاری بھی۔ موت کے بعد کی اس کامل دنیا میں اس کو داخلہ ملے گا
جو موت سے پہلے کی دنیا میں صالح اعمال سے اس کا استحقاق ثابت کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں، موت دوسری دنیا کی طرف ایک چھلانگ ہے۔ موت ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف سفر ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جس کی موت اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔ دائی بننے کے لیے مائیکل فیراڈے اور لارنس بریگ عہد جدید کے بہت کامیاب معلم سمجھے جاتے ہیں۔ یہ دونوں لندن کے رائل انسٹیٹیوٹ میں لیکچر دیا کرتے تھے۔ کامیاب لیکچر کا راز کیا ہے؟ اس کے بارے میں دونوں کی یادداشتیں شائع ہوئی ہیں۔ ہم بالترتیب دونوں کا ایک ایک فقرہ یہاں نقل کرتے ہیں جو گویا ان کے تجربات کا خلاصہ ہے۔ I am sorry to say that the generality of mankind cannot accompany us one short hour unless the path is strewn with flowers. میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ بیشتر انسان 1 گھنٹے کے مختصر وقت میں بھی ہمارے ہم سفر نہیں بن سکتے، الا یہ کہ راستہ پھولوں سے سجا دیا گیا ہو۔ The essential feature for success of the lecture is the emotional contact between the lecturer and the students. لیکچر کی کامیابی کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ استاد اور طالب علم کے درمیان جذباتی ربط قائم ہو جائے۔ فیراڈے اور بریگ نے جو بات کامیاب معلم بننے کے لیے لکھی ہے وہی زیادہ شدت کے ساتھ کامیاب دائی بننے کے لیے ضروری ہے۔ دائی اور مدعو کا تعلق بے حد نازک تعلق ہے۔ وہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نزاکتوں کی پوری رعایت نہ کی جائے۔ اپنے مدعو کو اپنا ہمسفر بنانے کے لیے آپ کو اس کے راستے میں پھول بکھیرنا ہوں گے۔ راستے میں کانٹے اور پتھر بچھا کر آپ مدعو کو اپنا ہمسفر نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح اپنی بات کو اس کے لیے قابل سماعت بنانے کی خاطر آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اس کو اتنے مؤثر انداز میں کہیں کہ آپ کی بات محض ایک خشک تلقین نہ معلوم ہو، بلکہ وہ سننے والے کے لیے ایک ایسا تجربہ بن جائے جس میں وہ اپنے لیے ایک کیفیاتی کشش پاتا ہو۔ حق کی پکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت حق کی ذمہ داری سونپی گئی تو آپ نے مکہ کے باشندوں کو صفا پہاڑی کے پاس جمع کیا اور فرمایا کہ اے لوگو، جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح تم مرو گے، اور جس طرح تم جاگتے ہو اسی طرح تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد یا تو ابدی جنت ہے یا ابدی جہنم۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا، تمہارا برا ہو، کیا تم نے ہم کو اسی لیے بلایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے کے سردار بن کر مدینہ میں داخل ہوئے تو اس وقت بھی آپ نے اسی قسم کی تقریر فرمائی۔ اس وقت بھی آپ کے پاس کہنے کی جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ اے لوگو، اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچاؤ، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارا مقصد اسی پیغمبرانہ دعوت کو زندہ کرنا ہے۔ لوگ مسائل زندگی کے لیے اٹھتے ہیں، ہم مسائل موت کے لیے اٹھے ہیں۔ کیا کوئی ہے جو اس مشن میں ہمارا ساتھ دے؟ لوگوں کو جنگ اور فساد کے شعلے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا کوئی ہے جس کو جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے دکھائی دیتے ہوں تاکہ وہ ہمارا ساتھ دیکھ کر دنیا والوں کو جہنم کے شعلوں سے ڈرائے؟ لوگوں کو شہروں کی رونقیں دکھائی دیتی ہیں، ہم ان انسانوں کی تلاش میں نکلے ہیں جن کو قبرستان کے ویرانے دکھائی دیں۔ ایسے انسانوں سے یہ دنیا پٹی ہوئی ہے جن کو یہ محرومی بےتاب کیے ہوئے ہے کہ ان کو کسی ادارے میں داخلہ نہیں ملا۔ ہم کو وہ انسان درکار ہیں جن کو یہ غم بدحواس کر دے کہ کہیں وہ جنت کے داخلے سے محروم نہ ہو جائیں۔ لوگ دنیا کی بربادی کا ماتم کر رہے ہیں، ہم ان انسانوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو آخرت کی بربادی کے اندیشے میں دیوانے ہو چکے ہوں۔ خدا کی دنیا میں آج سب کچھ ہو رہا ہے، مگر وہی ایک کام نہیں ہو رہا ہے جو خدا کو سب سے زیادہ مطلوب ہے، یعنی آنے والے ہولناک دن سے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ اگر انسان اس پکار کے لیے نہ اٹھیں تو اسرافیل کا سور انہیں پکارے گا، مگر
وہ وقت جاگنے کا نہیں ہوگا، وہ ہلاکت کا اعلان ہوگا، نہ کہ آگاہی کا الارم۔ یہ انسان حضرت مسیح کے وعظوں میں سے ایک وعظ میں دائی اور مدعو کی تمثیل ہے۔ یہاں ہم اس تمثیل کا اردو ترجمہ نقل کرتے ہیں۔ پس اس زمانے کے لوگوں کو میں کس سے تشبیہ دوں؟ یہ ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے بانسری بجائی اور تم نہ ناچے، ہم نے ماتم کیا اور تم نہیں روئے۔ خدا کا دائی خدا کے سمندر میں نہاتا ہے، اس طرح اس کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ خدا کی دنیا میں خدا کے گیت گائے، وہ فطرت کے ساز پر خدا کے ابدی نغمے چھیڑے۔ ان نغمات میں ایک طرف خدا کے حسن و کمال کی تجلیاں ہوتی ہیں جن کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان کو سن کر آدمی رقص کر اٹھے، دوسری طرف ان نغمات میں خدا کی پکڑ کی تنبیہات ہوتی ہیں جو ایک حساس انسان کو تڑپا کر اسے رلا دیں۔ دائی خدا کے جمال و جلال کا مظہر ہوتا ہے، مگر انسان اتنا غافل ہے کہ وہ ان چیزوں سے کوئی اثر نہیں لیتا۔ دائی کے کلام کی صورت میں خدا بالکل اس کے قریب آ جاتا ہے، مگر اس وقت بھی وہ خدا کو نہیں پاتا۔ اس میں نہ حمد خداوندی کی کیفیات جاگتی ہیں اور نہ خوف خدا سے اس کی آنکھیں تر ہوتی ہیں۔ وہ نازک ترین پیغامات کو بھی پتھر کی طرح سنتا ہے، نہ کہ اس انسان کی طرح جس کو خدا نے وہ عقل دی ہے جو باتوں کی گہرائی کو پالے، اور وہ دل دیا ہے جو درد سے تڑپ اٹھے۔ خدا کی طرف سے ایک پکارنے والے کا وجود میں آنا کسی مشین پر بجنے والے ریکارڈ کا وجود میں آنا نہیں ہے، یہ روح انسانی میں ایک ایسے انقلاب کا برپا ہونا ہے جس کی شدت آتش فشاں پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ دائی کا بولنا اپنے جگر کے ٹکڑوں کو باہر لانا ہوتا ہے، اس کا لکھنا اپنے خون کو سیاہی بنانے کے بعد وجود میں آتا ہے۔ اس کے نغمے محض نغمے نہیں ہوتے بلکہ روح انسانی میں ایک خدائی بھونچال کی آواز ہوتے ہیں۔ مگر اس دنیا کا شاید یہ سب سے زیادہ عجیب واقعہ ہے کہ ایسے ربانی کلمات بھی انسان کو متاثر نہیں کرتے۔ دائی اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے سامنے نظیر اریاں بن جاتا ہے، اس کے باوجود وہ اندھا بہرا بنا رہتا ہے۔ انسان کے سامنے جنت کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں، پھر بھی وہ وجد میں نہیں آتا۔ اس کو بھڑکتے ہوئے جہنم کا نقشہ دکھایا جاتا ہے، پھر بھی اس پر گریہ طاری نہیں ہوتا۔ اس کے سامنے خدا خود آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ سجدے میں نہیں گرتا۔ انسان سے زیادہ نازک مخلوق خدا نے کوئی نہیں بنائی، مگر انسان سے زیادہ بے حسی کا ثبوت بھی کوئی نہیں دیتا۔